السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلی خبر، جنرل اختر نواز ستی کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین تعینات کر دیا گیا ہے۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان آصف علی زرداری نے ان سے حلف لیا اور انہوں نے حلف اٹھا بھی لیا، اور میرے دماغ میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کتنے جرنیل ہیں پاکستان آرمی کے سرونگ اور ریٹائرڈ جو اس وقت سویلین انسٹیٹیوشنز کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں، وہ ہیڈ کر رہے ہیں ان کو، اور دو تو فوری طور پہ اہم ترین ادارے، مثال کے طور پہ ایک نادرا ہے جس کے اوپر ایک سرونگ ملٹری جنرل کو بطور ہیڈ مقرر کیا گیا، اور ایک نچلی عدالت نے اس فیصلے کو غلط قرار دیا تھا، لیکن اوپر والی عدالت نے کہا کہ نہیں، اس آرڈر کو ریورس کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک سرونگ ملٹری جنرل ایک سویلین انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا نیب ہے جو اپنے تئیں ایک آزاد ادارہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، لیکن اس کا ہیڈ بھی ایک ریٹائرڈ جنرل نذیر احمد بٹ کو لگایا گیا۔ تو کہیں پہ سرونگ جنرل، کہیں پہ ریٹائرڈ جنرل، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں 2003 میں ڈان میں ایک آرٹیکل باقاعدہ طور پہ چھپا تھا، اور اس میں بتایا یہ گیا تھا کہ اس ٹائم پر تقریباً 1023 پوسٹس ایسی ہیں سویلین جہاں پہ آرمی آفیسرز کو تعینات کر دیا گیا، کہیں پہ 22ویں گریڈ میں، کہیں پہ 21ویں گریڈ میں، اور اس میں منسٹریز آتی ہیں، سرکاری ادارے محکمے آتے ہیں سویلین گورنمنٹ کے انڈر، اور فورن ایمبیسیز وغیرہ بھی آتی ہیں۔ تو وہ باقاعدہ طور پر پوری ایک لسٹ جاری کی گئی تھی، لیکن ابھی کیونکہ پاکستان کے میڈیا کا حال آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے، اور وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی تحقیقاتی صحافت کر کے موجودہ دور میں جتنے سویلین اداروں کے اندر فوجی سرونگ یا ریٹائرڈ لگا دیے گئے ہیں ان کی کوئی لسٹ جاری کر سکے، کیونکہ ابھی تو دیکھیں نا، وکیل بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ انتظار پنجوتا، عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں، وہ مسنگ پرسن ہو گئے، اور ان کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے، اور اپیرنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پہلے تھانے میں جا کے درخواست دائر کریں۔ تو اس وقت پاکستان میں جو اندھیر نگری ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی صحافی یہ والی تحقیقاتی صحافت پاکستان میں آپ کو کرتا ہوا نہیں نظر آئے گا۔ بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ اب مطلب کہ یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ ہو تو 1947 سے رہا ہے، اور جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہمارے جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں اور جو سرونگ جنرلز ہیں، دے وانٹ ایوری تھنگ ان دیئر کنٹرول اینڈ دے وانٹ ٹو مینیپولیٹ ایوری تھنگ، اور اس حساب سے وہ چیزوں کو آگے لے کر چلتے بھی ہیں۔ تو یہ جب اس طرح کے اداروں کو، چاہے وہ نادرا ہے، چاہے وہ نیب ہے، چاہے وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے، چاہے وہ کرکٹ بورڈ ہے، چاہے وہ سپورٹس اولمپکس فیڈریشن ہے، جو بھی ہے، اور بہت سارے اس طرح کی اور جگہیں جہاں پہ منسٹریز اور ادارے جہاں پہ انڈکٹ لو لیول کے آفیسرز بھی، لو رینکس کے آفیسرز بھی کر دیے جاتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس ادارے کی فنکشننگ کو اپنے ہاتھ میں، اپنے کنٹرول میں رکھا جا سکے۔ تو اس سے میرے ذہن میں اب سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے میجورٹی آف دی سویلین انسٹیٹیوشنز جو کہ میٹر کرتے ہیں، فوج پہ تو ان کا کنٹرول ہے، فوج کا اپنا، لیکن جب سویلین انسٹیٹیوشنز پر بھی وہ اپنا کنٹرول رکھتے ہیں اور تاریخی طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ رہا ہے، تو پھر آج تک جو نیریٹو بنتا رہا ہے، بلڈ ہوتا رہا ہے، اور وہ سامنے عوام کے رکھتے رہے ہیں کہ جی سویلین انسٹیٹیوشنز پرفارم نہیں کرتے، اور اس وجہ سے پاکستان کی یہ حالت ہے، یہ 100% درست نہیں ہے۔ پاکستان کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان رائٹ فرام دی آؤٹ سیٹ، فرام ڈے ون، 14 اگست 1947 could not establish پرنسپلز، رولز، ریگولیشنز جس کے مطابق طے ہو سکے کہ یہ اسٹیٹ چلے گی۔ اس میں جو بھی پاورفل تھا، طاقتور تھا، اس نے کہا جی کہ میں ہی اسٹیٹ چلاؤں گا اور میں ہی اسٹیٹ ہوں، تو تب سے یہی چل رہا ہے، اور سب سے جو طاقتور ہے وہ اسی طرح چیزوں کو لے کر چل رہا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ہر چیز کی ایک مدت ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، اور یہ والا وقت اب تقریباً اپنے آخری مراحل کو پہنچ رہا ہے۔ اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ بہت طاقتور پوزیشن میں ہے اسٹیبلشمنٹ، لیکن جس طرح کی ریزسٹنس اسٹیبلشمنٹ کو فیس کرنے کو ملی ہے عمران خان کی شکل میں سویلین سائڈ سے، یہ پہلے میرے خیال میں پاکستان میں اس لیول پہ نہیں ہو سکا۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو اسلام آباد والا پاور شو تھا، اس میں جو لوگ اریسٹ کیے تقریباً 1000 کے قریب،
اس میں انہوں نے کہا کہ 120 لوگ افغانی ہیں، تو اس میں اب ویڈیوز جاری کرنا شروع کر دی ہیں باقاعدہ طور پہ ٹیلی ویژن چینلز کو. یہ 4 افغانی باشندوں نے ویڈیوز جاری کر دی ہیں کہ ہمیں 5,000 روپے دے کر کہا گیا کہ جاؤ توڑ پھوڑ کرو، اور وہ پشاور میں مزدوری کرتے ہیں. تو ان ویڈیوز کی قانونی طور پر تو ویسی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، خاص طور پہ پولیس کی کسٹڈی میں نہیں ہوتی ہے، تو فوج تو ایک نیکسٹ لیول کی چیز ہے کہ اس کی کسٹڈی میں اگر کوئی ویڈیو بیان جاری کر رہا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہراس کیا گیا ہے، انڈر ڈیورس کیا گیا ہے، اسی لیے ان اکارڈنس ود سرٹن سیکشن آف قانون شہادت آرڈر اس کی وہ ایویڈینشیل ویلیو نہیں ہوتی، عدالت میں اس کو مانا نہیں جاتا. لیکن بہرحال پاکستان میں جو قانون وہی ہے جو وہ کہہ دیتے ہیں تو اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. انہوں نے وہ ویڈیو بیان اور ایک امپریشن نیریٹو بلڈ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال پہلی سٹوری تو یہی تھی کہ ایک اور جنرل کو ایک اور سویلین انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کرنے کے لیے لگا دیا گیا. شروع سے ہی جرنیلوں کا دور ہے پاکستان میں اور ابھی بھی جرنیلوں کا دور چل رہا ہے. انتظار پنجوتا مسنگ پرسن ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہ حافظ حمداللہ صاحب ہیں انہوں نے ایک بڑا تگڑا ٹویٹ کیا ہے آئینی عدالت جو بنائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں یہ پڑھ کے بتایا تھا کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس فائنل پروپوز کی گئی ہیں اس میں 2 لوگوں کی ایکسٹینشن کا تو پکا بندوبست ہے، ایک سکندر سلطان راجہ، دوسرا قاضی فائز عیسیٰ. اب حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ اس آئینی عدالت کو وہ تمام اختیارات دیے جا رہے ہیں جو سپریم کورٹ کو حاصل ہے. ایک طرح سے سپریم کورٹ کو کھوڑے لائن لگا دیا جائے گا، وکلا تنظیمیں نکلیں، اب عدلیہ اور آئین کے تحفظ کی جنگ لڑنے کا وقت ہے. خاموشی اختیار کی گئی تو تاریخ معاف نہیں کرے گی. قومی سلامتی کے نام پر ہونے والی کسی بھی کارروائی کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہو سکے گی. کیا عدالتوں کو غیر سیاسی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ججز کی تعیناتی سیاسی جماعتوں کی ثوابدید پر کی جائے؟ شاید حکومت کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آزاد عدلیہ کو ختم کرو ورنہ گھر جاؤ. اس قسم کی آئینی عدالت کی حمایت آئین اور عدلیہ پر خودکش حملہ ہوگا. تو یہ حافظ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی، اور اس میں بڑی جان ہے اس آرگومنٹ میں، اور میں تو اس کو سپورٹ کرتا ہوں. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کے لیے آئینی ترامیم میں مکمل بندوبست کیا گیا اور 3 سال تک ان کو کرسی پر رکھنے کی بندوبست کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں عمران خان صاحب کی گفتگو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ایکس ہینڈل پہ شیئر کی ہے. خان صاحب کہتے ہیں جی کہ میں نے تاریخ میں قاضی فائز عیسیٰ جیسا متنازع اور بدترین چیف جسٹس نہیں دیکھا. ایکسٹینشن مافیا گینگ آف 3 کا حصہ ہے. قاضی نے اپنے ذاتی مفاد اور ایکسٹینشن کے لیے آئین پاکستان، سپریم کورٹ، جمہوریت اور اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے. قاضی نے لندن پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا اور بھرپور کوشش کی ہے کہ لندن پلان کے مطابق تحریک انصاف مکمل طور پر کرش ہو، نواز شریف کے تمام کیسز معاف ہوں اور میں جیل میں ہی رہوں. لندن پلان کے مطابق قاضی نے تحریک انصاف کو کرش ہونے دیا اور بالکل اسی طرح خاموش رہا جیسے مغربی طاقتیں اسرائیل کو اہل فلسطین کو کرش کرنے کی کھلی چھوٹ دے کر خود خاموش بیٹھیں. اپنی طرف سے تحریک انصاف کو مکمل کرش کرنے کے لیے پہلے سکندر سلطان راجہ کو استعمال کیا گیا اور پھر قاضی فائز عیسیٰ اپنا کردار ادا کرتا رہا. میں اپنی جوڈیشری کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ملک کو غلامی سے بچا سکتے ہیں، ہم تو کھڑے ہیں، جب تک زندہ ہوں غلامی قبول نہیں کروں گا. یہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ میں سے جو بھی انصاف اور آزادی کے لیے کھڑا ہوگا قوم اور تاریخ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی. اور میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ کبھی بھی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں ملتی. آپ نے کبھی بھی خوفزدہ ہو کر اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا. عمران خان. تو یہ عمران خان صاحب کی گفتگو ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ اوورآل جو سچویشن ہے وہ دن بدن مایوسی کی طرف جا رہی ہے. ایک عام پاکستانی دن بدن مایوس ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستان کی حکومت سے، ریاست سے، سسٹم سے، اور پاکستان میں جو بھی اس وقت پالیسی چل رہی ہے اس سے، چاہے وہ اکنامک ہے، سوشل ہے، پولیٹیکل ہے. The policy in Pakistan right now is that there is no policy. The only policy right now is کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کی چودراہٹ کو قائم رکھنا ہے. Whatever cost one has to pay, one should pay.
اور اسی کے مطابق آگے چل رہا ہے. تو یہی پالیسی, اور اس پالیسی پہ عام آدمی کہیں پر بھی نہیں ہے, غریب آدمی کہیں پر بھی نہیں ہے, مڈل کلاس کہیں پر بھی نہیں ہے, روٹی کپڑا مکان تعلیم صحت انصاف کہیں پر بھی نہیں ہے, ایجوکیشن عوام کے لیے کہیں پر بھی نہیں ہے, بجلی کے بلوں میں کمی, تیل کی قیمتوں میں, گیس کی قیمتوں میں کمی کہیں پر بھی نہیں ہے, بوڑھے ماں باپ کا علاج کہیں پر بھی نہیں ہے, عزت کی زندگی کہیں پر بھی نہیں ہے. صرف پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی پاور کو قائم رکھنا ہے. یہ ملک جو ہے یہ اسی طرح چلتا رہے اور اسٹیبلشمنٹ قائم رہے. بہرحال علی امین گنڈاپور صاحب نکلے تھے اور انہوں نے جو علی امین کے اوپر بھی تنقید بہت ساری ہوئی ہے. اس نے کوئی کہانی بھی بڑی بنائی ہے کے پی کے ہاؤس سے نکلنے کی, اس کہانی میں ربط بھی کوئی نہیں ہے, لاجک بھی کوئی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ علی امین پر تنقید بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد اب وہ دوسری تقریر بھی کر چکے ہیں. اس دوسری تقریر میں پھر انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی فسطائیت, شیلنگ, رکاوٹیں, یہ سارا ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی بتایا ہے کہ 4 گھنٹے گاڑی کا انتظار کیا میں نے, اور اس کے بعد سرکاری گاڑی پر روانہ ہوا ہوں, جمپ لگا کر پیدل روانہ ہوا ہوں. یعنی کہ آپس میں کوئی چیزیں ربط نہیں ہیں ان کے اندر. موبائل نہیں تھا, پیسے نہیں تھے, ایم ٹیک کے ذریعے موٹر وے پر آیا ہوں, رسید موجود ہے, ڈی پی او ہری پور کے گھر پر ناشتہ کیا ہے, پمپ سے تیل ڈلوایا, رسید موجود ہے, تورغر, شانگلہ, سوات, نوشہرہ, چارسدہ اور پھر پشاور پہنچا ہوں. تو وہ اپنی وہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ جی میں ایسے ہی جو میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہوا ہے, میرے پاس رسیدیں موجود ہیں. بٹ دا پوائنٹ اس کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر علی امین گنڈاپور کے اس طرح ایک دم غائب ہو جانے سے, اور اس کے بعد پھر کے پی کے اسمبلی میں ان کی برآمدگی اور تقریر جو بڑے انہوں نے وہاں پہ بڑکیں لگائی ہیں اور جو بھی تقریر کی ہے, لیکن اس کے باوجود ورکر بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت ورکر اتنا ڈس اپوائنٹڈ اور ایموشنلی چارجڈ ہے کہ یہ جو قیادت ہے نا جو لیڈ کرتی ہے باہر, ان کو بھی اس نے مطلب کہ کیل کی نوک پر رکھا ہوا ہے کہ جی آپ لوگ پرفارم نہیں کر رہے, ہم تو باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اب علی امین نے جو آخری بات کی ہے اپنی تقریر میں وہ یہ ہے کہ ہم پھر آ رہے ہیں, تیار ہو جاؤ, اور آئی جی کو نہ ہٹایا تو آئی جی کو ہٹانے کے لیے اسلام آباد پر دھاوا بولیں گے. یہ کوئی بات ہے کہ آئی جی کو نہ ہٹایا؟ اب اگر یہی آپ کی ڈیمانڈ رہ گئی ہے کہ آئی جی کو نہ ہٹایا تو اس کو ہٹانے کے لیے دھاوا بولیں گے, تو آئی جی تو بیچارہ نوکری کر رہا ہے اپنی, آئی جی اسلام آباد, یہ ہٹ جائے گا کوئی اور وہ لے آئیں گے جو نوکری کرے گا. تو اس بیچارے کے بس میں کیا, اس کو تو جو آرڈر ہوتا ہے اس نے اس کے مطابق چلنا ہے. اس کا تو بڑا اس کا کام ہی اتنا ہو, اور اس بیچارے نے کی کرنا ہے یار. تو مطلب کہ کوئی کرن والی گال کرو, آئی جی کو ہٹانے آ رہے ہیں, آئی جی کو نہ ہٹایا تو دھاوا بول دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. پتہ سارا کچھ ہی ہے کہ مسئلہ کیا ہے, کہاں پر ہے, کیسے ہے. اب آپ نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے. آپ نے اسی طرح چلنا ہے یا پھر کسی اور طریقے سے چلنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے. میں وہ دیکھ رہا تھا علیمہ خان اور جو ان کی ہیں بہن عظمیٰ خان, ان کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا. پہلے ان کا ریمانڈ دے دیا گیا تھا. اب مزید جو خبر آئے گی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. لیکن اس وقت عمران خان صاحب کا پورا خاندان جو ہے وہ عمران خان کی سیاست کی قیمت چکا رہا ہے. وہ خود جیل میں ہیں, ان کی بیگم جیل میں ہیں, ان کی بہنیں دونوں جیل میں ہیں, ان کے ایک بھانجے فوج کی حراست میں ہیں, اور کچھ ان کے گھر کے فرد جو ہیں وہ ادھر ادھر ہیں, جو میرے خیال میں بہنوں کے کچھ بیٹوں میں سے لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر ہیں. تو یہ ہے اس وقت کی سچویشن. اس وی لاگ میں اتنا. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.